سودے بازی پارٹ 3 مسلمان طوائف اور ہندو تماشبین کی کہانی۔ محرم کا مہینہ سر پر آ رہا تھا، مگر سلطانہ کے پاس کالے کپڑے بنوانے کے لیے کچھ بھی نہ تھا۔ مختار نے لیڈی ہیملٹن کے ایک نئے وضع کی قمیض بنوائی تھی، جس کی آستینیں کالی جارجٹ کی تھیں۔ اس کے ساتھ میچ کرنے کے لیے اس کے پاس کالی ساٹن کی شلوار تھی جو کاجل کی طرح چمکتی تھی۔ انوری نے ریشمی جارجٹ کی ایک بڑی نفیس ساڑی خریدی تھی۔ اس نے سلطانہ سے کہا تھا کہ وہ اس ساڑی کے نیچے سفید بوسکی کا پیٹی کوٹ پہنے گی، کیونکہ یہ نیا فیشن ہے۔ اس ساڑی کے ساتھ پہننے کو انوری کالی مخمل کا ایک جوتا لائی تھی جو بڑا نازک تھا۔ سلطانہ نے جب یہ تمام چیزیں دیکھیں تو اس کو اس احساس نے بہت دکھ دیا کہ وہ محرم منانے کے لیے اپنا لباس خریدنے کی استطاعت نہیں رکھتی۔ انوری اور مختار کے پاس یہ لباس دیکھ کر جب وہ گھر آئی تو اس کا دل بہت مخموم ہوا۔ اسے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ تھوڑا سا اس کے اندر پیدا ہو گیا ہے۔ گھر بالکل خالی تھا، خدا بخش حسب معمول باہر تھا۔ دیر تک وہ دری پو گاؤ تکیے سر کے نیچے رکھ کر لیٹی رہی۔ جب اس کی گردن اونچائی کے باعث اکڑ سی گئی تو اٹھ کر باہر بالکنی میں چلی گئی تاکہ غم افزا خیالات کو اپنے دماغ میں سے نکال دے۔ سامنے پٹریوں پر گاڑیوں کے ڈبے کھڑے تھے، پر انجن کوئی بھی نہ تھا۔ شام کا وقت تھا، چھڑکاؤ ہو چکا تھا، اس لیے گرد و غبار دب گیا تھا۔ بازار میں ایسے آدمی چلنے شروع ہو گئے تھے جو تانگ جھانگ کرنے کے بعد چپ چاپ گھروں کا رخ کرتے ہیں۔ ایسے ہی ایک آدمی نے گردن اونچی کر کے سلطانہ کی طرف دیکھا۔ سلطانہ مسکرا دی اور اس کو بھول گئی، کیونکہ اب سامنے پٹری پر ایک انجن نمودار ہو گیا تھا۔ سلطانہ نے غور سے اس کی طرف دیکھنا شروع کیا اور آہستہ آہستہ یہ خیال اس کے دماغ میں آیا کہ انجن نے بھی کالا لباس پہن رکھا ہے۔ یہ عجیب و غریب خیال دماغ سے نکالنے کی خاطر جب اس نے سڑک کی جانب دیکھا تو اسے وہی آدمی بیل گاڑی کے پاس کھڑا نظر آیا جس نے اس کی طرف للچائی نظروں سے دیکھا تھا۔ سلطانہ نے ہاتھ سے اسے اشارہ کیا۔ اس آدمی نے ادھر ادھر دیکھ کر ایک لطیف اشارے سے پوچھا، کدھر سے آؤں؟ سلطانہ نے اسے راستہ بتا دیا۔ وہ آدمی تھوڑی دیر کھڑا رہا، مگر پھر بڑی پھرتی سے اوپر چلا آیا۔ سلطانہ نے اسے دری پر بٹھایا۔ جب وہ بیٹھ گیا تو اس نے سلسلہ گفتگو شروع کرنے کے لیے کہا، آپ اوپر آتے ڈر رہے تھے؟ وہ آدمی یہ سن کر مسکرایا۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ ڈرنے کی بات ہی کیا تھی؟ اس پر سلطانہ نے کہا، یہ میں نے اس لیے کہا کہ آپ دیر تک وہیں کھڑے رہے اور پھر کچھ سوچ کر ادھر آئے۔ وہ یہ سن کر پھر مسکرایا۔ تمہیں غلط فہمی ہوئی، میں تمہارے اوپر والے فلیٹ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہاں کوئی عورت کھڑی ایک مرد کو ٹھینگا دکھا رہی تھی، مجھے یہ منظر پسند آیا۔ پھر بالکنی میں سبز بلب روشن ہوا تو میں کچھ دیر کے لیے ٹھہر گیا۔ سبز روشنی مجھے پسند ہے، آنکھوں کو بہت اچھی لگتی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے کمرے کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ پھر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ سلطانہ نے پوچھا، آپ جا رہے ہیں؟ اس آدمی نے جواب دیا، نہیں، میں تمہارے اس مکان کو دیکھنا چاہتا ہوں، چلو مجھے تمام کمرے دکھاؤ۔ سلطانہ نے اس کو تینوں کمرے ایک ایک کر کے دکھا دیے۔ اس آدمی نے بالکل خاموشی سے ان کمروں کا معائنہ کیا۔ جب وہ دونوں پھر اسی کمرے میں آ گئے جہاں پہلے بیٹھے تھے تو اس آدمی نے کہا، میرا نام شنکر ہے۔ سلطانہ نے پہلی بار غور سے شنکر کی طرف دیکھا۔ وہ متوسط قد کا معمولی شکل و صورت کا آدمی تھا، مگر اس کی آنکھیں غیر معمولی طور پر صاف اور شفاف تھیں۔ کبھی کبھی ان میں ایک عجیب قسم کی چمک بھی پیدا ہوتی تھی۔ گٹھیلا اور کثرتی بدن تھا، کن پٹیوں پر اس کے بال سفید ہو رہے تھے۔ خاکستری رنگ کی گرم پتلون پہنے تھا، سفید قمیض تھی جس کا کالر گردن پر سے اوپر کو اٹھا ہوا تھا۔
شنکر کچھ اس طرح دری پر بیٹھا تھا کہ معلوم ہوتا تھا شنکر کی بجائے سلطانہ گاہک ہے۔ اس احساس نے سلطانہ کو قدرے پریشان کر دیا، چنانچہ اس نے شنکر سے کہا فرمائے۔ شنکر بیٹھا تھا، یہ سن کر لیٹ گیا۔ میں کیا فرماؤں؟ کچھ تم ہی فرماؤ، بلایا تمہیں نے ہے مجھے۔ جب سلطانہ کچھ نہ بولی تو وہ اٹھ بیٹھا۔ میں سمجھا، لو اب مجھ سے سنو، جو کچھ تم نے سمجھا غلط ہے۔ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو کچھ دے کر جاتے ہیں، ڈاکٹروں کی طرح میری بھی فیس ہے، مجھے جب بلایا جائے تو فیس دینا ہی پڑتی ہے۔ سلطانہ یہ سن کر چکرا گئی، مگر اس کے باوجود اسے بے اختیار ہنسی آ گئی۔ آپ کام کیا کرتے ہیں؟ شنکر نے جواب دیا، یہی جو تم لوگ کرتے ہو۔ کیا تم کیا کرتی ہو؟ میں کچھ بھی نہیں کرتی۔ میں بھی کچھ نہیں کرتا۔ سلطانہ نے بھنا کر کہا، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، آپ کچھ نہ کچھ تو ضرور کرتے ہوں گے۔ شنکر نے بڑے اطمینان سے جواب دیا، تم بھی کچھ نہ کچھ ضرور کرتی ہوگی۔ جھک مارتی ہوں۔ میں بھی جھک مارتا ہوں۔ تو آؤ دونوں جھک مارے۔ میں حاضر ہوں، مگر جھک مارنے کے لیے دام میں کبھی نہیں یاد کرتا۔ ہوش کی دوا کرو، یہ لنگر خانہ نہیں، اور میں بھی کوئی والنٹیئر نہیں۔ سلطانہ یہاں رک گئی۔ اس نے پوچھا، یہ والنٹیئر کون ہوتے ہیں؟ شنکر نے جواب دیا، الو کے پٹھے۔ میں بھی الو کی پٹھی نہیں، مگر وہ آدمی خدا بخش جو تمہارے ساتھ رہتا ہے ضرور الو کا پٹھا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کئی دنوں سے ایک ایسے خدا داد سیدہ فقیر کے پاس اپنی قسمت کھلوانے کی خاطر جا رہا ہے، جس کی اپنی قسمت زنگ لگے تالے کی طرح بند ہے۔ یہ کہہ کر شنکر ہنسا۔ اس پر سلطانہ نے کہا، تم ہندو ہو، اسی لیے ہمارے ان بزرگوں کا مذاق اڑاتے ہو۔ شنکر مسکرایا، ایسی جگہوں پر ہندو مسلم سوال پیدا نہیں ہوا کرتے۔ بڑے بڑے پنڈت اور مولوی اگر یہاں آئیں تو وہ بھی شریف آدمی بن جائیں۔ جانے تم کیا اوٹ پٹانگ باتیں کرتے ہو، بولو یہاں سے جانے کا کیا لوگے؟ اسی شرط پر جو پہلے بتا چکا ہوں، یہاں سے جاؤں گا۔ سلطانہ اٹھ کھڑی ہوئی، تو جاؤ راستہ پکڑو۔ شنکر آرام سے اٹھا، پتلون کی جیبوں میں سے اس نے اپنے دونوں ہاتھ ٹھونسے اور جاتے ہوئے کہا، میں کبھی کبھی اس بازار سے گزرا کرتا ہوں، جب بھی تمہیں میری ضرورت ہو بلا لینا، میں بہت کام کا آدمی ہوں۔ شنکر چلا گیا اور سلطانہ کالے لباس کو بھول کر دیر تک اس کے متعلق سوچتی رہی۔ اس آدمی کی باتوں نے اس کے دکھ کو بہت ہلکا کر دیا تھا۔ اگر وہ امبالے میں آیا ہوتا جہاں کہ وہ خوشحال تھی تو اس نے کسی اور ہی رنگ میں اس آدمی کو دیکھا ہوتا، اور بہت ممکن ہے کہ اسے دھکے دے کر باہر نکال دیا ہوتا، مگر یہاں چونکہ وہ بہت اداس رہتی تھی اس لیے شنکر کی باتیں اسے پسند آئیں۔ شام کو جب خدا بخش آیا تو سلطانہ نے اس سے پوچھا، تم آج سارا دن کدھر غائب رہے ہو؟ خدا بخش تھک کر چور چور ہو رہا تھا، کہنے لگا، پرانے قلعے کے پاس سے آ رہا ہوں، وہاں ایک بزرگ کچھ دنوں سے ٹھہرے ہوئے ہیں، انہی کے پاس ہر روز جاتا ہوں کہ ہمارے دن پھر جائیں۔ کچھ انہوں نے تم سے کہا؟ نہیں، ابھی وہ مہربان نہیں ہوئے، پر سلطانہ میں جو ان کی خدمت کر رہا ہوں وہ اکارت کبھی نہیں جائے گی۔ اللہ کا فضل شامل حال رہا تو ضرور واڑے نیارے ہو جائیں گے۔ کہانی ابھی جاری ہے، مزید سننے کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔